سری ٹرانسمیشن جاری ہیں یہاں اس وقت نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب بریک سے پہلے آپ بڑے تل ملا رہے تھے کہ میں نے جواب ضرور دینا. اس کی ایک بنیادی میں سوال آپ سے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو ڈے کیئر سینٹر میں بچے چھوڑتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے بزرگوں کو جا کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، لیکن کم از کم ان کی ہاں سڑک پار کرانے کے لیے لوگ کسی غریب کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہاسپٹل بنا کے مرتے ہیں. ہم تو شاید اکا دکا ہی بناتے ہیں. ہاں مجھے یہ بتائیے 70% لوگ بوڑھے جو ہیں نا وہ بچوں سے لیادہ ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے. ایک بوڑھا جو کہ اولڈ ایج ہوم میں صبح سویرے ترستا ہے اپنے باپ کو، اپنے اولاد کو، اور وہی مر جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیتے ہیں. اس کی بلا سے دودھ خالص ملے یا نہ ملے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سوسائٹی کی نہیں، سوسائٹی کیا کرتا ہے. آپ نے ایک پوری سوسائٹی جو ہے وہ ڈاکس کے اوپر چھوڑ دی. خبر ملتی ہے کہ 3 دن پہلے یہ بوڑھی مر گئی تھی، ایمبولینس لے آؤ، اور آپ فیونرل کا خرچہ. کیا فرق پڑا اس عورت کی نظر میں کہ آپ نے جناب سودا جو ہے سستا بیچ دیا یا ٹھیک بیچ دیا؟ وہ تو مر گئی، وہ تو تباہ کر دی. آپ نے 70% جو بوڑھا ہے اولڈ ایج ہوم پہ چھوڑا ہوا ہے. 70%. آپ نے یتیم کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کیا. نہیں، اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے مسکین کے پلاٹ پہ زندگی بری ہو گئی. اس کی زندگی میں قتل و غارت غریبی اس لیے نہیں کی کہ مال اٹھ کے جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، فرق چیز. یہ بالکل. ایک اور چیز بتاؤں، یہ اس لیے ہے کہ آپ نے کوڈیفائیڈ لا بنایا ہوا وہاں پر. جس دن 1 گھنٹے کے لیے بجلی جاتی ہے، دنیا کی سارا کرائم جو ہے نیو یارک سٹی میں ہوتا ہے. آپ کے سر کے اوپر عدالت کھڑی ہے، آپ کے سر کے اوپر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا کرائم ہوئے ہیں کہ جس وقت وہاں پر اس طرح کی صورتحال ہوئی. آپ نے کوڈیفائیڈ لایا، یہ کہا 500 روپے جرمانہ، یہ کیا یہ جرمانہ، یہ کیا یہ. آپ نے کوڈیفائیڈ. اخلاقیات نہیں ہیں، آپ نے ریاست کا جبر قائم کیا ہوا ہے. والنٹری وہاں پر کسی قسم کی کوئی چیز. والنٹری کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ کی سوسائٹی. 4 سزائیں ہیں، 4 جو زنا کے اوپر، 4 کنفیشن کی سزائیں. یہ ہوتی ہے معاشرہ. حلق تمایت، تباہ ہو گیا مائد، مجھے سنسار کرو. اس پوری سوسائٹی میں بتاؤ مجھے ایک کھڑا ہوا. افغانستان کے طالبان کے زمانے میں، سوسائٹی میں بھی ماں اپنے بچے کو لے جاتی ہے، میرا بیٹا چوری کر کے لے کے آیا، اس کو پولیس تھانے میں لے جاتی ہے. 19 میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ایون بچہ اولڈ ایج نشاندہی کرتی، میرے بچے نے جرم کیا، پولیس کو بتاتی ہے، ماں بتا دیتی ہے. یہ ہے ہی نہیں. میں اس سوسائٹی میں 50 ملک گھومے ہیں، اس سوسائٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہوتا ایگزامپلیفائی کرتا. مرنے سے پہلے کتنے لوگ اپنے احساس سے وقف کر کے مر جاتے ہیں؟ کس کے؟ پورے اس سوسائٹی. دنیا کے اندر. دنیا کے اس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. مسلمانوں کی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. یہ 3 مہینے سب سنیں، 3 مہینے پہلے اس کی ہے واشنگٹن پوسٹ میں ایک اور اخبار یاد آیا تھا. اس نے بتایا، اس نے کیلکولیٹ کیا، دنیا کی غربت جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 3,500 ارب ڈالر چاہیے. اس وقت دنیا کے اندر 2,000 ارب ڈالر کی این جی اوز ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، جن میں سے 1,000 ارب جو ہے نا وہ صرف ٹوٹل جو ہے وہ خرچہ کرتے ہیں، باقی کرتے ہیں. مسلمان 22% ہیں، 5,000 ارب ڈالر کی زکوٰۃ دیتے ہیں. کیا سوسائٹی آپ نے بنائی ہے 5,000 ارب ڈالر کی. اور اس نے کہا، ہاں اس کی گارڈین کی رپورٹ ہے، وہ کہتا ہے یہ اکیلا مسلمان کی زکوٰۃ دنیا کی غربت کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. ہم تو وہ منارہ نور ہیں آج بھی. دنیا میں سب سے کم شراب پینے والا مسلمانوں میں ملے گا آپ کو. دنیا میں سب بحثیت امت، یہ اعداد و شمار ہیں. بحثیت امت. اگر پاکستان کے اعداد و شمار بن جائے دنیا کا پینے والے ہیں، کنزمپشن اٹھائیں نا، کنزمپشن اٹھائیں. جہاں بکتی کہاں ہے دنیا کے اندر سب سے کم شراب مسلم سوسائٹی جتنی سمگلوں کو یہاں آتی. نہیں، آپ کنزمپشن اٹھائیں. سمگل کی بات نہیں، کنزمپشن وہاں سے. کنزمپشن تو یہاں جو بنے گی لائسنس ہوں گے نا. بحثیت امت، برنائی سے لے کے مراکش تک سب سے کم شراب پینے والا، سب سے کم سیریل کلر مسلم امت میں ملتے ہیں. 1000 قاتل ہیں جنہوں نے ایک نے 2 عورتیں قتل کی ہوئی. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. کیسے شیر صاحب یہ ہم نے پتہ نہیں کہ علامہ اقبال کی نظمیں ہم سنتے رہے، مگر وہ علم کے موتی خزانے اپنے آبا کے، جو دیکھیے ان کو یورپ میں جو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ چوری کی بات. گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا نے آسمان سے زمین پہ ہم کو دے مارا. آسمان نے ہم کو دے مارا. ٹھیک، بالکل مارا. ہمیں یہی بات ہے، ہم اسی کا تو رونا روتے ہیں، اسی بات کا تو رونا روتے ہیں. میری رائے اوریہ صاحب سے تھوڑی سی مختلف ہے، بڑے احترام کے ساتھ. اصل معاملہ یہ ہے کہ مغرب میں جو احساس کے رشتے ہیں اس میں کمزوری آئی. خاندان ایک یونٹ تھا وہ ختم ہوا.
اس کے بہت سارے سائیڈ افیکٹس اور بڑے سارے نقصانات جو ہے وہ مغرب. لیکن جو زیادہ شاہ بخاری صاحب نے بات کی کہ اپنے اسکول کے اندر انہوں نے یہ بستے نہیں اٹھائے. جی ان کی اگر اس چیز کی ہم پوری بیلنس شیٹ بنائیں کہ کیا پلس ہے اور کیا لیس ہے، تو اس قوم میں یہ بہت ساری چیزیں جو انہوں نے عمر لاز کے نام سے اپنائی اسلام کی، یا اسلام کے جو اصول ہیں ان کو انہوں نے لاگو کر لیا، تو اس سوسائٹی میں بہت بہتری آئی. وہاں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں ہے، اس طرح کا فراڈ نہیں ہے، کوئی کسی کا حق نہیں مار رہا. ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریفک کا اشارہ جو ہے اس قانون بنانے والا چور قانون پر سارے عمل درآمد کریں. لیکن وہ سٹیٹمنٹ دیا جس کے پیچھے کوئی فیکٹ نہیں ہے. امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر آج بھی ریگولرلی لاکھوں کیسز حق مارنے کے، پلاٹ قبضہ کرنے کے، جھوٹ بولنے کے ہوتے ہیں. ہر جگہ ہوں گے. یہ کون سی بات ہوگی؟ لیکن جو پلاس ہیں وہاں نہیں کوئی پلاس نہیں. آج دنیا کے نہیں وہ بات نہیں ہے. آپ نے اس کو سید الانبیاء کی سوسائٹی بنا کے پیش کر رہے ہیں. نہیں سعید الانبیاء کی سوسائٹی میں بنا رہے ہیں. یہی کر رہے ہیں آپ، یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی. تو مجھے صرف ایک بات بتائیے، میں آپ کو قانون گن دیتا ہوں، آپ اندازہ کریں اس دنیا میں سب سے زیادہ تیزاب جو عورتوں کے منہ پہ پھینکا جاتا ہے وہ لندن میں. ہمارے رپورٹ نہیں ہوتا. لندن میں ہمارے رپورٹ نہیں ہوتا. ہمارا رپورٹ آپ کی این جی او پکڑ، آپ کی این جی او کمائی کرتی ہے، رپورٹ کیسے نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ ایک عورت کا تیزاب پھینکے اس کو $2,000 ملتا ہے. میں دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ جتنی یونیورسٹیز کی تعلیم کی بات کی جائے، ریسرچ کی بات کی جائے، ہمارا کہیں نام نہیں ہے. مسلم ممالک کا کہیں نام نہیں ہے. بریک سے واپس آئیں گے، اس پہ بات کریں گے. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں، جو اعداد و شمار ہم شیئر کرتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی جا کس طرف رہی ہے. اگر آپ سی ایم ہاؤس میں جو صرف ایک سیل بنا ہوتا ہے نا جہاں کمپلینٹس آتی ہیں، وہاں آپ جا کے صرف ڈیٹا نکال کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو چیختے چلاتے ہیں کہ 20 سال سے ان کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا. سب سے زیادہ قبضہ مافیا کی درخواستیں آتی ہیں سی ایم ہاؤس میں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے. سیری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. جلالہ شاہ بخاری صاحب، بحث کہیں اور سے کہیں اور چلی گئی. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے اندر جو ہماری تربیت تھی، جو ہمارا اسلام نے ہمیں سکھایا تھا، اس پہ عمل درآمد ہم کتنا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور جو آپ کے ساتھ زیر اثر ہیں، آپ کے زیر کفالت ہیں، ان سب کو صحیح اس راستے پہ چلاؤ جو کامیابیوں کا راستہ ہے، کامرانیوں کا راستہ ہے، اللہ کی غلامی کا راستہ ہے، اور اس میں مخلوق کا بھلا ہے اس راستے میں. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جو ہماری بحث ہو رہی تھی نا، ہر معاشرے کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے، اور ان اچھائیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک بڑا ہی اہم اصول زندگی عطا کر دیا، وہ یہ تھا الحکمت ضالۃ المؤمن. آپ سے ایک سوال کر کے آگے نکل جاؤں. اور یہ صاحب نے بنراز ضرور ہونا ہے. یہ جو ایگزٹ پول ہوتا ہے نا برطانیہ کے اندر، کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ووٹ کس کو ڈالا. وہ مشینیں لگی ہوتی ہیں باہر، وہ ڈیجیٹائز وہ بتا رہے ہوتے ہیں. میں نے ووٹ ڈالا، میں نے بتایا میں نے ٹونی بلیئر کو دیا. آپ نکلے، آپ نے بتایا کس کو دیا. پولنگ ختم ہوتے ہی وہ ایگزٹ پول سامنے آ جاتے ہیں کہ اتنے لاکھ ووٹ فلاں پارٹی کو پڑے، اتنے لاکھ اتنے پارٹی کو. اس میں سے بہت منیمم قسم کا اوپر نیچے ہوتا ہے. ہمارے ہاں 99% پولنگ سے باہر بندہ نکلتا ہے، بندہ ووٹ کیوں نہیں پایا؟ چوئی سب تو نہیں پایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچی سوسائٹی ہے، یہ وہ سچی سوسائٹی. میں عرض کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ جہاں سے حکمت، دنائی، فراست کی بات مل جائے اسے اپنی گمشدہ متاع ہمیں سمجھنا چاہیے، اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال. یہ نہ دیکھو اچھی بات کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو اچھی بات کیا کر رہا ہے. تو ہم اس بات کے پابند ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جوہریہ مقبول صاحب کا موقف ہے نا، وہ آپ کے موقف کے الگ نہیں ہے، ملتا جلتا ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس سوسائٹی میں الحمدللہ ہم رہتے ہیں نا، یہاں جو خوبیاں ہیں، یہاں جو اچھائیاں دیکھیے. میں عرض کروں سر، مجھے تو دکھ ہے کہ یہ ساری خوبیاں ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. نہیں میں عرض کرتا ہوں اولڈ ایج ہوم جو ہے یہ اسلامی معاشرے کا حسن نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرے کے ماتھے پہ ایک داغ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے بتائیں اولڈ ایج ہوم کو چھوڑیں جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہی تو میں نے آیات پڑھنا شروع کی تھی نا، جب اللہ نے ہمیں ریاست مدینہ دی نا، تو اس کا دوسرا اصول
हुकूकली बाद में, बल्कि पहला असूल वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, उसी के साथ उसी आयत में फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना। और अल्लाह ने अपना हक इतना बयान किया, वालिदैन का हक बड़ी तफसील से बयान किया कि वालिदैन के साथ ये करो, इस अंदाज से पेश आओ। और साथ पता क्या हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी, इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाकिम। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी जो मदद होती है ना, या तुम्हें रोजी मिल रही है, ये तुम्हारी कारीगरी से नहीं है कि तुम बड़े बाकमाल हो, बड़े ज़हीन हो, ये तुम्हारे उन ज़ईफ और बुजुर्ग वालिदैन की बरकत से। किसी घर में अगर कोई माँ बाप बूढ़ा मौजूद है ना, तो मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, आज मौजूदा दौर में मलक साहब, उसकी बरकत से हमारे घर बड़ी बुराइयों से बच जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी इफ़्फ़त और इस्मत का वो एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने जरिया बनाए होते हैं कि हमारे घरों में मौजूद होते हैं। शाह बुखारी साहब, मुझे आपकी बात काटनी इसलिए पड़ी कि प्रोड्यूसर साहब ने कहा जी बस बड़ा टाइम मुख्तार बचा है, मदनी साहब से नाज सुनते लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ब्रेक की जानब। उसके बाद आप खबरें भी देख पाएंगे और शाम आपसे मुलाकात होगी न्यू न्यूज़ पर नबी एजाज के साथ और डॉक्टर उमर आदिल के साथ इफ्तारी ट्रांसमिशन में। मनाजात के चंद शायर। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह शाह करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। बिगड़ी है मेरी किस्मत